أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نساء کا 15واں رکوع شروع ہو رہا ہے. 101 نمبر آیہ مبارکہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا. نماز اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے جسے قرآن مجید میں بارہا ادا کرنے کا حکم دیا گیا اور قرآنی آیات کے اندر وقت پر نماز ادا کرنے کی تلقین فرمائی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کا ستون فرمایا، نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا، نماز کو جنت کی چابی قرار دیا. عرب کے وہ خاص طور پر احوال جس میں اسلام پھیل رہا تھا، ایک تو وہ اسلام کے دشمن تھے اور دوسرا ویسے بھی ان لوگوں کو بہت سارے قبائل کے یہاں مار کٹائی، چوری، ڈاکہ، کئی جگہوں پر یہ عادتیں چلتی تھیں اور رستے میں چلتے ہوئے قافلوں کو لوٹ لینا ان کا تقریباً ذریعہ معاش کئی لوگوں کا یہ تھا. اب اہل ایمان اگر سفر کر رہے ہوں تو فرمایا کہ نماز فریضہ ایسا ہے کہ اس کو کلیتاً تو معاف نہیں کیا گیا، لیکن سفر پہ جو شخص سفر کر رہا ہے اس کے لیے نماز میں کمی کر دی گئی. ہر 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھنے کا سفر میں حکم دیا گیا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اللہ کی طرف سے صدقہ فرمایا. یعنی اس وقت ایک خوف کی حالت تھی، رستے میں نماز کے لیے کہیں رکیں گے تو کہیں سے کوئی چور ڈاکو نہ آ جائے، کہیں سے کوئی دشمن حملہ نہ کر دے، جس طرح کے وہ جنگلی احوال تھے اور ریگستانی علاقے تھے، کسی جگہ پر بھی کچھ بھی ہو سکتا. تو نماز کو کم کر دیا گیا تھا کہ نماز جلدی ادا کر کے اگلا سفر شروع کیا جائے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ جناب جو آیہ مبارکہ 101 نمبر آیہ مبارکہ ہے سورہ نساء کی، اس میں تو یہ کہا گیا ہے کہ اگر خوف کی حالت میں ہو تو تم نماز سفر کی حالت میں کم کر لیا کرو، قصر کر لیا کرو. اگر خوف ہمیں نہ ہو اور ہم عام حالت میں صحیح سفر کر رہے ہیں اور وہاں کوئی خوف بھی نہیں ہے تو پھر کیا کریں؟ تو حضرت عمر فاروق نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا، میرے ذہن میں بھی یہ خیال آیا تھا کہ یار اگر خوف نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے تو اللہ کا صدقہ قبول کرو. یعنی اللہ نے نماز کو تمہارے لیے کم کیا ہے تو بہتری اسی میں ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے اس پر عمل کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت ادا فرمایا اور اس آیہ مبارکہ میں یہ ذکر فرمایا جا رہا ہے. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں سفر کر رہے ہو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم نماز میں قصر کرو، نماز کو یعنی 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھو. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ جو قصر ہے اس کا تعلق فرائض کے ساتھ ہے. اگر وقت موجود ہو تو سنتیں ادا کرنی چاہیے. اور پھر اس کی سہولت یہ دی گئی ہے کہ اگر آدمی کسی جگہ پر 15 دن ٹھہرنے کی نیت کرے تو پھر وہ پوری نماز ادا کرے، اور اگر 14 دن یا اس سے کم کی جتنے بھی دن کی نیت ہے وہ نماز کو قصر پڑھے گا، یعنی 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھے گا. اور اگر وہاں پر نماز پڑھانے والا امام
مقیم ہے اور اس کی اقتداء میں پڑھ رہے ہیں تو پھر ہم اس کی اقتداء میں پوری پڑھیں گے کہ پوری نماز پڑھی جائے گی جیسے وہ نماز امام پڑھا رہا ہے. اور جو نمازیں سفر کی حالت میں قضا ہوں، آپ سفر پہ جا رہے ہیں تو اس حالت میں نماز قضا ہو گئی ہے تو اس کو جب ہم ادا کریں گے گھر میں آ کے ادا کریں تو اس کو 2 ہی ادا کریں، یعنی سفر کی جو قضا ہے وہ قضا قصر ہی ادا کی جائے گی. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ تمہیں تنگ کریں گے، تمہیں پریشان کریں گے، تو پھر تم نماز میں قصر کرو. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر جو ہیں وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں، تو وہ دشمنی کرنے سے باز نہیں آئیں گے، اس لیے تمہارے لیے نماز کو قصر کرنے کا حکم دے دیا گیا، آسانی کر دی گئی. دوسرا جو 102 نمبر سورہ نساء کی آیہ مبارکہ ہے، اس میں صلاۃ خوف کا ذکر ہے، نماز خوف. انسان خوف کی حالت میں ہے، خاص طور پر جنگ کی کیفیت کا یہاں ذکر ہو رہا ہے. ایک تو ہمیں یہاں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جنگ کی اس مشکل حالت میں بھی نماز کو معاف نہیں فرمایا گیا کہ چونکہ جنگ کی حالت ہے، دشمن سے مقابلہ ہے، اس لیے آپ نماز ابھی چھوڑ دیں، نہ پڑھیں، کوئی بات نہیں، نماز ادا کریں. اور اس کا پھر ایک طریقہ بتایا گیا، اگر آپ ایک امام کی اقتداء میں نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ظاہر بات ہے جہاں حضور تشریف فرما ہو تو ان سے بہتر امام کون ہو سکتا ہے، اور پھر حضور کی اقتداء جس کو نصیب ہو، ہر ایک کی یہی خواہش ہے کہ ہمیں حضور کی اقتداء نصیب ہو، تو فرمایا کہ پھر اس طرح کرو کہ تم ایک یعنی لشکر ہے تو اس کے 2 گروپ بنا لو، ایک گروپ دشمن کے سامنے کھڑا ہو جائے اور دوسرا اقتداء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ لیں، اور 1 رکعت پڑھ لیں، چونکہ ویسے بھی 4 رکعتوں والی نماز 2 رکعتیں ہو گئی ہیں، تو 1 رکعت پڑھ کے تو وہ جنہوں نے 1 رکعت ادا کی ہے اقتداء میں، اب وہ دشمن کے سامنے آ جائیں، اور جو دشمن کے سامنے گروپ کھڑا ہوا ہے وہ اقتداء میں آ کے 2 رکعت ادا کرو. ٹھیک ہے جی، 2 رکعت ادا ہو گئی. اب پھر جو پہلا گروپ ہے وہ دوبارہ آ کے اپنی رکعت پوری کر لے، پھر دوبارہ دشمن کی طرف چلا جائے اور یہ دوبارہ آ کے اپنی رکعت کو پورا کر لے. اور اس طرح جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء بھی سب کو نصیب ہو جائے گی اور نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کر لی جائے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دشمن کا بھی خیال رکھنا ہے، احتیاط پوری رکھنی ہے، اپنی پوری کی پوری حفاظت کرنی ہے. تو یہاں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. وَإِن كُنْتَ فِيهِمْ، اگر آپ ان میں موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور آپ ان کو نماز قائم کروائیں، یعنی آپ انہیں امامت کروائیں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک گروپ آپ کے ساتھ کھڑا ہو، مَعَكَ. طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ یعنی وہ جو لشکر ہے، لشکر اسلام ہے، ان میں سے ایک گروپ جو ہے وہ کھڑا ہو جائے، مَعَكَ آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ اور وہ اپنے اسلحہ پکڑ کے رکھیں، یعنی ہتھیار چھوڑنے نہیں ہے کہ ہتھیار اتار کے دوسری طرف رکھ دیں اور نماز میں مصروف ہو جائیں، نہیں، نماز بھی پڑھنی ہے اور اپنی حفاظت بھی پوری رکھنی ہے، ہتھیار اپنے ساتھ رکھنے. فَإِذَا سَجَدُوا جب وہ سجدہ کر لیں، یعنی 1 رکعت پوری ہوگی، سجدہ کر لیا، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ تو وہ تمہارے پیچھے چلے جائیں، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى تو دوسرا گروپ آ جائے، لَمْ يُصَلُّوا جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ اب وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وہ اپنی احتیاط بھی پوری رکھیں اور اپنے اسلحہ بھی اپنے ساتھ رکھیں، انہوں نے بھی اپنا اسلحہ اتارنا نہیں ہے، انہوں نے بھی اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ یہ چاہتے ہیں، لَوْ تَغْفُلُونَ کہ تم غافل ہو جاؤ، عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ اپنے اسلحہ سے، وَأَمْتِعَتِكُمْ اور اپنے ساز و سامان سے، فَيَمِيلُوا عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً اور وہ تم پر یک بارگی حملہ کر دیں کہ مسلمان تو نماز پڑھ رہے ہیں، اسلحہ بھی ساتھ پڑا ہوا ہے، چلو حملہ کرو، انہیں نقصان پہنچاؤ. تو فرمایا نہیں، تم نے اپنی احتیاط پوری رکھنی ہے. اس آیت مبارکہ کے شان نزول میں مفسرین نے غزوہ ذات الرقاع کا ذکر کیا کہ غزوہ کی حالت میں ایسی صورتحال بنی کہ صحابہ کرام نماز ادا کر رہے تھے، تو نماز جب ادا کر لی تو
ظہر کی نماز کا وقت تھا، نماز ادا کر لی تو دشمن کا لشکر سامنے موجود تھا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یار ہم نے تو بڑا موقع گنوا دیا ہے، ضائع کر دیا ہے، یہ دیکھو یہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کی عبادت ہے اور یہ اپنی عبادت میں مصروف تھے، ہم ان پر حملہ کرتے اور ان کو ہم نقصان کر دیتے اور یہ سارے کے سارے مر جاتے، قتل ہو جاتے، تو ہم تو جنگ جیت جاتے۔ تو دوسرے نے مشورہ دیا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی اس سے آگے ایک اور نماز آ رہی ہے، وہ نماز یہ بہت زیادہ شوق سے پڑھتے ہیں، وہ عصر کی نماز، تو ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب عصر کی نماز میں ان کو دیکھ لیں گے۔ تو اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو یہ آیات مبارکہ دے کر بھیجا کہ میرے نبی کو فرمائیں کہ اب چونکہ دشمن کا پروگرام اور بن رہا ہے تو آپ نے نماز پڑھنی ہے، جماعت بھی کروانی ہے، لیکن احتیاط کے ساتھ، کہ ایک لشکر جو ہے وہ سامنے پوری حفاظت کے ساتھ ایک گروپ کھڑا ہو جائے اور ان کو پتہ چلے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم حملہ کریں اور وہ چپ کر کے جو ہے وہ ہمارا حملہ سہ جائیں اور ہم ان کو قتل کر دیں اور نقصان کر کے چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہو۔ تو کافر یہی چاہتا ہے کہ تم تھوڑا سا دھیان ادھر ادھر کرو، تمہارا اسلحہ سائڈ پہ رکھا جائے، تم اس کو اتار کے اپنی عبادت میں مصروف ہو جاؤ اور یک دم وہ حملہ کریں اور تمہیں نقصان پہنچائیں، تم نے ایسا نہیں کرنا۔ ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے، ان کان بکم عدم من مطر، اگر تمہیں بارش کی وجہ سے کوئی تکلیف ہو، او کنتم مرضی، یا تم مریض ہو، ان تضعوا اسلحتکم، کہ تم اپنے اسلحہ اتار کے رکھ لو۔ یعنی ایک صحابی کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ وہ زخمی تھے، تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں اسلحہ پکڑ کے رکھنا ہے، اب وہ ان کے ہاتھ میں طاقت بھی نہیں تھی، اللہ کا حکم بھی تھا، تو فرمایا کہ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو صحت مند، اگر کوئی زخمی ہے، کسی کو کوئی بیماری ہے اور اسلحہ اپنا ہاتھ میں تھام کے نہیں رکھ سکتا یا اپنے جسم پر اس کو باندھ کے نہیں رکھ سکتا تو کوئی بات نہیں ہے، وہ اتار لے، لیکن باقی لوگ جو ہیں وہ اپنی احتیاط پوری کریں۔ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، تم اپنی احتیاط پوری رکھو۔ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے لیے توہین امیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی یہ کافر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں تو یہ دنیا کا نقصان پہنچا سکتے ہیں، آخرت میں ان کے لیے اہانت ہی اہانت ہے، آخرت میں ان کی بے عزتی ہی ہے۔ عزت اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے رکھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ماننے والے اور ان کے جو مطیع اور فرما بردار ہیں ان کے لیے۔ ان آیات مقدسہ سے ایک تو ہمیں نماز کے قصر کرنے سے متعلق حکم ہوا کہ ہم سفر کی حالت میں ہوں تو ہم نماز کو قصر کر سکتے ہیں، اور اس کے کچھ احکام کا ہمیں علم ہوا۔ تو بعض لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ جی اگر سفر کی حالت میں ہیں تو ہمارے پاس وقت بھی ہے تو ہم 4 پوری پڑھ لیں، تو 4 پوری پڑھ لیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کو ماننا شریعت ہے، اپنی مرضی شریعت نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ قصر فرمائی ہے اور قصر کا حکم دیا ہے، اللہ نے قصر کا حکم دیا ہے تو ہم قصر پڑھیں، یہی عبادت ہے۔ تو جس طرح ابھی ہم نے فجر کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں تو ہم اگر کہیں کہ یار میں زیادہ پڑھ سکتا ہوں تو چلو فجر کی 4 رکعتیں پڑھ لو، تو وہ نہیں، 2 ہی قابل قبول ہیں اور 2 ہی اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہیں۔ تو اس لیے سفر کی حالت میں جو قصر کا حکم دیا گیا ہے وہی پسندیدہ ہے۔ اور دوسرا ہمیں نماز خوف سے متعلق ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ یہاں بتایا گیا اور اللہ نے انہیں حکم دیا اور صحابہ کرام نے ادا کی، اور پھر بعد میں مختلف جنگوں میں یہ نماز ادا کی جاتی رہی۔ ہمارے فقہاء کرام نے اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اس وقت ہے کہ جب ایک ہی امام کی اقتداء میں نماز پڑھنے کی طلب ہو یا ضرورت ہو، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اب ہر صحابی کی یہ خواہش ہے کہ میں حضور کے پیچھے نماز پڑھوں، تو اس لیے حضور کو فرمایا گیا کہ آپ ایسے نماز پڑھ لیں، ورنہ ایسے بھی کیا جا سکتا ہے 2 جماعت کروا لیں، ایک جماعت میں آدھے لوگ نماز پڑھ لیں اور وہ پھر دشمن کے سامنے آ جائیں اور پھر دوسرے لوگ نماز پڑھ لیں، مطلب اس آیہ مبارکہ کے مطابق بھی عمل کیا جا سکتا ہے اور علیحدہ علیحدہ نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا ہمیں اہم مسئلہ جو یہاں سے یہ علم ہوتا ہے کہ نماز اتنی اہم چیز ہے کہ اس وقت جنگ کی حالت میں بھی صحابہ اکرام کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے، تو ہم نماز کو ضائع نہ کریں اور جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے جماعت کو بھی ضائع نہ کریں
اور اس کا اجر بھی زیادہ ہے اور اس کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔